بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 4، ترقی کے راستے پر چلنا، یعنی پہلے عام کو ذکر کیا جائے پھر خاص کو ذکر کیا جائے، اس لیے کہ خاص کے بعد اگر عام کو ذکر کیا جائے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ نمبر 4 ہوا ترقی کے راستے پر چلنا، یعنی پہلے عام کو اور پھر خاص کو ذکر کیا جائے، اس لیے کہ خاص کے بعد جب عام کو ذکر کیا جائے گا تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جیسے ھذا الکلام صحیح فصیح بلیغ، یہاں پر صحیح جو ہے عام ہے، پھر اس کے بعد فصیح کو ذکر کیا گیا جو صحیح سے خاص ہے، پھر اس کے بعد بلیغ کو ذکر کیا جو کہ فصیح سے بھی خاص ہے۔ اگر یوں کہتے ھذا الکلام فصیح بلیغ تو پھر صحیح کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ فصیح ہوتا ہی وہ ہے جو صحیح بھی ہو۔ اور اگر یوں کہتے ھذا الکلام بلیغ تو پھر صحیح اور فصیح کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوئے، اس لیے کہ بلیغ کلام ہوتا ہی وہ ہے کہ جو صحیح بھی ہو اور فصیح بھی ہو۔ نمبر 5، ترتیب وجودی کی رعایت کرنا، جیسے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگھ آتی ہے نہ نیند، تو یہاں پر سنۃ کو مقدم کیا ترتیب وجودی کا لحاظ کرتے ہوئے، کیونکہ وجود میں پہلے اونگھ ہوتی ہے اور پھر نیند ہوتی ہے۔ نمبر 6، عموم السلب کی تصریح کرنا، یعنی اس بات کی تصریح کرنا کہ ہر فرد کی نفی ہے، یا سلب العموم کی تصریح کرنا یعنی اس بات کی تصریح کرنا کہ مجموع کی نفی ہے۔ عموم السلب اس طرح ہوتا ہے کہ ادات عموم کو ادات نفی پر مقدم کر دیا جاتا ہے۔ اس کی مثال کل ذالک لم یکن، کچھ واقع نہیں ہوا، یہاں پر کل ذالک جو ہے ادات عموم ہے، لم یکن ادات نفی ہے، لم تو ادات عموم کو ادات نفی پر ہم نے مقدم کیا، تو کل ذالک لم یکن کا معنی ہے کچھ بھی واقع نہیں ہوا، نہ یہ واقع ہوا نہ وہ واقع ہوا، تو یہ عموم السلب ہوا، یعنی ہر فرد کی نفی ہو گئی۔ اور سلب العموم اس طرح ہوتا ہے کہ ادات نفی کو ادات عموم پر مقدم کر دیتے ہیں، جیسے لم یکن کل ذالک، واقع نہیں ہوا وہ سب کچھ، تو یہاں پر لم یکن میں لم ادات نفی ہے، یہ مقدم ہے کل ذالک میں کل سے جو کہ ادات عموم ہے۔ اب مطلب اس کا ہوا لم یکن کل ذالک، یہ تمام نہیں ہوا، مجموع واقع نہیں ہوا، تو یہ بھی احتمال ہے کہ بعض واقع ہو اور بعض واقع نہ ہو، اور یہ بھی احتمال ہے کہ ہر فرد کی نفی ہو کوئی بھی واقع نہ ہو۔ نمبر 7، حکم کو پختہ کرنا جبکہ خبر فعل ہو، جیسے الہلال ظہر، ہلال چاند ظاہر ہوا۔ اب یہاں پر الہلال کو مقدم کیا ظہرا پر تاکہ حکم پختہ ہو جائے، اور یہ حکم کی پختگی اس طرح حاصل ہوئی کہ اسناد کا تکرار ہوا، تو ایک دفعہ تو اسناد ہے ظہرا کی ضمیر کا الہلال کی طرف، اور دوسری مرتبہ ظہرا جملے کا اسناد ہے الہلال کی طرف، تو اسناد کا تکرار ہے، اسی وجہ سے حکم پختہ ہو گیا۔ نمبر 8، التخصیص، تخصیص کرنا، جیسے ما انا قلت، تو یہاں پر انا جو ہے اس کو مقدم کیا تاکہ تخصیص حاصل ہو جائے کہ صرف میں نے یہ بات نہیں کہی، ہو سکتا ہے کسی اور نے کر لی ہو۔ اور ایاک نعبد، اس میں ایاک مقدم کیا تخصیص کے لیے کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ نمبر 9، وزن یا سجا کی رعایت کرنا، وزن کی رعایت ہو، اس کی مثال جیسے اذا نطق السفیہ فلا تجبہ فخیر من اجابتہ السکوت، جب بے وقوف بات کرے تو اس کو جواب مت دو، بس بہتر ہے اس کو جواب دینے سے خاموش ہونا۔ یہاں پر اس کا مطلب ہوا کہ جب بے وقوف بات کرے تو اس کی بات کا جواب نہ دیا کرو، اس کے جواب دینے سے بہتر ہے کہ انسان خاموش رہے، تو یہاں پر خیر من اجابتہ اس کو مقدم کیا، السکوت و مبتدا کو مؤخر کیا، اس کی وجہ یہ ہے تاکہ وزن کی رعایت ہو جائے، اور سجا کی رعایت ہو، جیسے خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، تو یہاں پر جو ہے الجحیمہ کو صلوہ پر مقدم کیا اور فی سلسلۃ کو ذرعها 70 ذراعا پر مقدم کیا تاکہ جو ہے وہ سجا کی رعایت ہو جائے، تمام کلمات کا آخر ایک ہو جائے۔ ولم یذکر، ایک سوال کا جواب ہے، کیا وجہ کہ مصنف نے تقدیم کے دواعی ذکر کیے اور تاخیر کے دواعی ذکر نہیں کیے؟
جواب دیا کہ جب جملہ کے ایک رکن کو مقدم کر دیا جائے تو دوسرا رکن خود بخود مؤخر ہو جاتا ہے، تو تقدیم اور تاخیر لازم و ملزوم ہیں، اسی وجہ سے صرف تقدیم کے دواعی ذکر کیے اور تاخیر کے دواعی جو ہے وہ ذکر نہیں کیے۔ اس کا ترجمہ دیکھیں۔ اور ترقی کے راستے پر چلنا، الاتیان بالعام اولا، یعنی پہلے عام کو ذکر کرنا پھر اس کے بعد خاص کو ذکر کرنا، لأن العام، اس لیے کہ عام، اذا ذکر بعد الخاص، جب اس کو ذکر کیا جائے خاص کے بعد، تو لا یکون له فائدہ، تو اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جیسے ھذا الکلام صحیح، یہ کلام صحیح فصیح ہے، بلیغ ہے، پس جب تو کہے فصیح بلیغ، فصیح بلیغ، تو لا تحتاج، محتاج تم نہیں ہوگے، الی ذکر صحیح، صحیح کے ذکر کی طرف۔ وَإِذَا قُلْتَ بَلِيغٌ، اور جب تم کہو بلیغ، لا تحتاجو، تو تم محتاج نہیں ہوگے، الی ذکر فصیح، فصیح کے ذکر کی طرف، فصیح کے ذکر کی طرف، صحیح کے ذکر کی طرف اور نہ فصیح کے ذکر کی طرف۔ ومراعات الترتیب الوجودی، اور ترتیب وجودی کی رعایت کرنا، جیسے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہیں پکڑتی اس کو اونگ اور نہ نیند۔ والنص علی عموم السلب، اور تصریح کرنا عموم السلب پر یا سلب العموم پر، پس اول ہوتا ہے بتقدیم اداۃ العموم، اداۃ عموم کو مقدم کرنے کے ساتھ، علی اداۃ النفی، اداۃ نفی پر۔ اچھا، جیسے کل ذالک لم یکن، یہ سب واقع نہیں ہوا، یعنی لم یقع ھذا ولا ذاک، نہیں واقع ہوا یہ اور نہ وہ۔ والثانی، اور دوسری صورت ہوتی ہے بتقدیم اداۃ النفی علی اداۃ العموم، اداۃ نفی کو اداۃ عموم پر مقدم کرنے کے ساتھ، جیسے لم یکن کل ذالک، نہیں واقع ہوا یہ سب، یعنی واقع نہیں ہوا مجموع، پس احتمال ہے بعض کے ثابت ہونے کا اور احتمال ہے ہر فرد کی نفی کا۔ وتقویۃ الحکم، اور حکم کو پختہ کرنا جبکہ خبر فعل ہو، جیسے الہلال ظہر، ہلال ظاہر ہوا، وذالک، اور یہ اسناد کے تکرار کی وجہ سے ہوتا ہے۔ والتخصیص، اور تخصیص، جیسے ما انا قلت، میں نے یہ بات نہیں کہی، اور ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور حفاظت کرنا وزن پر یا سجا پر، پس اول جیسے اذا نطق السفیہ، جب بے وقوف بات کرے، فلا تجبہ، تو اس کو جواب مت دو، فخیر من اجابتہ السکوت، بس بہتر ہے اس کو جواب دینے سے خاموشی اختیار کرنا۔ والثانی، اور ثانی جیسے خذوہ، اس کو پکڑو، اس کو پکڑو، فغلوہ، پھر اس کو توق ڈالو، پھر اس کو جو ہے وہ توق ڈالو، ثم الجحیم صلوہ، پھر جہنم میں اس کو داخل کرو، پھر جہنم میں اس کو داخل کرو۔ ثم فی سلسلۃ، پھر ایک زنجیر میں، ذرعھا 70 ذراعا، جس کی لمبائی 70 ذراع ہو، فاسلکوہ، پھر اس کو جکڑ دو۔ ولم یذکر، اور ذکر نہیں کیا گیا، لکل من التقدیم والتاخیر دواع، تقدیم و تاخیر میں سے ہر ایک کے دواعی کو، خاصتاً خاص طور پر، لأنہ، اس لیے کہ جب مقدم ہو جملہ کے دو رکنوں میں سے ایک رکن، تأخر الآخر، تو دوسرا مؤخر ہو جاتا ہے، فہما متلازمان، پس یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔